آیت 14 سے تفسیر ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو لوگ نصارہ بریکٹ یعنی عیسائی بریکٹ کلوز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا۔ پیچھے یہود کی بات ہم پڑھ کر آئے، اب یہاں پر عیسائیوں کی بات آ رہی ہے کہ ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا۔ ان کو بھی جس چیز کی یاد دہانی کرائی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، بڑا حصہ انہیں جو احکامات دیے گئے، جو شریعت دی گئی، انہوں نے اس شریعت کو بھلا دیا۔ پس ہم نے ان کے بدن بریکٹ نافرمانوں کے بریکٹ کلوز درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور عناد کی آگ بھڑکا دی۔ بدن بریکٹ وہ اسی میں جل رہے ہیں بریکٹ کلوز، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں عنقریب اللہ اس سے ان کو بدن بریکٹ روزے قیامت بریکٹ کلوز آگاہ کرے گا۔ یہود کے عہد توڑنے کے بعد اب نصارہ کے نقض عہد کا ذکر آیا ہے۔ بات شروع کی گئی، ایسے لگتا ہے کہ یہ نصارہ قرآن کے نزدیک نصارہ نہیں ہے، بلکہ یہ نصارہ ہونے کے کون ہیں؟ دعوے دار ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں۔ نصارہ کا نام انہوں نے خود رکھا اپنے لیے، اللہ نے نہیں رکھا۔ یعنی یہ بات بہت زیادہ یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ نصارہ کا نام انہوں نے اپنے لیے خود چنا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم نصارہ ہیں۔ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ نصارہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نام نہیں ہے۔ اللہ کا دیا ہوا نام کون سا رہا ہمیشہ سے؟ مسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی نام ہے اللہ کی جو اتاری ہوئی تعلیمات ہیں ان کو فالو کرنے والی امتوں کا، وہ ہے مسلم۔ یہ اللہ کا فیورٹ نام ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہوا کیا، ان کو جو ہم نے دیا اس میں سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بھلا دیا، بھول گئے۔ ہوا کیا پھر، اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے بھی پھر اس کے نتیجے میں کیا کر دیا، ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور عناد کی آگ بھڑکا دی۔ یہ مذہبی جنگ و جدال مراد ہے، مذہبی جنگ و جدال۔ کیوں ہوا مذہبی جنگ و جدال؟ کیوں آگ بھڑکی مذہبی جنگ و جدال کی؟ کتاب الہی کے ایک حصے کو بھلا دینے کی، بڑے حصے کو بھلا دینے کی، ضائع کر دینے کی، تحریف کر دینے کی۔ انہوں نے کتاب کا تعلیمات کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا، ضائع کر دیا۔ بھلانا مین ضائع کر دیا، اگنور کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ کیا کہتے ہیں، ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور عناد کی آگ بھڑکا دی۔ اور میں نے ابھی آپ کو اس لفظ کے ساتھ اسپیسیفک کیا ہے اس جملے کو، مذہبی جنگ و جدال ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ ملتوں میں اتفاق اور اتحاد اللہ کی شریعت سے ہوتا ہے، اللہ کی کتاب سے ہوتا ہے، اللہ کے میثاق سے ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر دراڑ پڑ جائے، اس بیسک فنڈامنٹل کو کوئی نقصان پہنچ جائے، تو پھر امت کو خون خرابے اور فساد سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ جو ان کی بیسک چیز تھی، ان کی بانڈنگ تھی، وہی خراب ہو گئی ہے۔ اب انہیں کون روکے گا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ گویا یہ عہد شکنی کی سزا ہے۔ عہد شکنی کون سی؟ کہ ان کے نبیوں نے ان سے عہد لیا، ہر نبی نے آ کر، ہر نبی آیا۔ میں نے ابھی آپ کو کل کے لیکچر میں بتایا کہ 12 نقیب مقرر کیے تھے، وہ نقیب بھی کیا کرتے تھے، ان سے بھی عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کی شریعت کی نگہبانی کریں گے۔
اب وہ عہد شکنی کرتے رہے، ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو یہ پنشمنٹ ملی، لیکن اس پنشمنٹ کو اللہ نے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان، اللہ نے اس کو اپنے آپ سے منسوخ کیا۔ کیوں منسوخ کیا؟ کہ پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو جب وہ یہ کام کریں گے، خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا ماریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایک حد تک جا کر سمجھاتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس فساد کے حوالے ان کو فرما دیتے ہیں۔ نصارہ کے لیے نجات کی اب ایک ہی راہ تھی، ایک اللہ نے آخری اور نیا چانس ان کو دیا تھا، یعنی میں نے آپ کو دو لفظوں پہ سٹریس دیا، آخری اور نیا چانس دوبارہ سے ملا ان کو قرآن کی رہنمائی کے اندر، کہ وہ جو پچھلی ہسٹری ہے نا، جو پچھلا رویہ ہے عہد شکنی کا، احکامات کو ضائع کر دینے کا، اس کو چھوڑیں اور قرآن کی ہدایت کی روشنی کو پکڑ لیں۔ جب وہ یہ پکڑیں گے تو یقیناً وہ امن اور سلامتی کے راستے پر آ جائیں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ تعصب نے انہیں یہ سلامتی کی راہ اختیار ہی نہیں کرنے دی، آ کر ہی نہیں دیے۔ لہذا اب جب کہ جو کتاب آنی تھی، جو رسول آنے تھے، بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، مان کر یہ دے نہیں رہے، جب مان نہیں رہے تو ظاہری بات ہے کہ قیامت تک اب اس جنگ و جدل سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس فتنے سے، اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، آیت کو دیکھیے، وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتے ہیں یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے ہم نے بھڑکا دیا۔ تو جب جو نہیں آ رہا اس طرف تو اس کا مطلب ہے کہ فساد ہے۔ اچھا، پھر دھمکی ہے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں عنقریب اللہ ان کو اس سے آگاہ کرے گا۔ وہ کب کرے گا؟ قیامت کے دن۔ ان کی ساری کارستانیاں، ان کی شرارتیں، اس کے نتیجے ان کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ یاد رکھیے کہ یہ جو عہد شکنی کی سزا ہے، یہ پنشمنٹ، یہ مسلمانوں کو صرف ماضی کے قصے کے طور پر نہیں سنائی جا رہی کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا اور پھر ماضی میں ان کے ساتھ یہ ہوا، بلکہ اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ مسلمان اس کہانی سے، اس معاملے سے سبق لیں، وہ عہد شکنی سے گریز کریں، کیونکہ اگر انہوں نے وہی عہد شکنی کی تو ان کا انجام بھی یہود و نصارہ سے ڈیفرنٹ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے ہاں بھی مذہبی جنگ و جدل کے حوالے سے ان کی اگر ہسٹری کا ایک ایک آپ پرت اٹھائیں نا، باب کھولیں، تو آپ کو اتنی لڑائیاں ملیں گی نا وہاں پہ، مذہبی بنیادوں کے اوپر، فرقہ واریت کی بنیادوں کے اوپر، یہود و نصارہ کی لڑائیاں، پھر نصارہ کے اپنے اندر کی لڑائیاں، پھر مسلمانوں اور یہود و ہنود کی لڑائیاں، دیکھنا سب مذہبی بنیادوں کے اوپر لڑائیاں چل رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جرمنی کی، میں نے یہاں پہ جو تھوڑی سی ریسرچ میرے سامنے آئی تھی وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ جرمنی کی 1/3 آبادی 1618 سے لے کر 1618 to 1648 تک اسی فرقہ وارانہ جنگوں کا شکار، نے بہت زیادہ اس کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں، سرچ کریں گے، آپ کو وہاں پہ جو ان کی وار ملے گی، 1/3 آبادی اس کی نظر ہوئی تھی جرمنی کی۔ آج دیکھیں نا جرمنی کو ہم کہتے ہیں کہ کتنی سپر پاور ملکوں میں اس کا نام آتا ہے، ترقی یافتہ ملکوں میں، لیکن اس زمانے میں یہ یعنی اتنی دور کی ہسٹری نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانی ہسٹری نہیں ہے، ریسنٹ ہسٹری ہے کہ کس طرح 1/3 آبادی اس کی نظر ہوگی۔ شمالی آئرلینڈ ابھی بھی، یعنی اب ریسنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہاں سے 1969 سے لے کر ان کے اندر مختلف فرقہ وارانہ جھگڑے ہوئے ہیں، اور اتنے فساد ہوئے ہیں کہ درمیان میں ان کو وال بنانی پڑی ایک ملک کے اندر، صرف کس وجہ سے؟ مذہبی فرقہ وارانہ جنگوں اور جھگڑوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا معاملہ۔ یہ جہاں پہ موقع ملتا ہے نا، جہاں پہ حکومت کی گرفت کمزور ہوتی ہے نا، وہاں پر یہ فسادات جو ہیں وہ جنم لے لیتے ہیں، اور ایسے جنم لیتے ہیں کہ پھر ان سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے اسلامی ملکوں میں آج ہمارے ہاں ایران عراق جنگ،
یاد ہوگا آپ کو پچھلے دنوں شام، سعودی عرب، ایران، یمن، یہ کتنی ریسنٹ ہسٹری ہے نا ہمارے. یہ سب جگہ کس کی بنیاد پر؟ فرقہ واریت کی بنیاد پر. شیعہ سنی فسادات ہو رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، سب فسادات ہو رہے ہیں. اور یہ سزا کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو چھوڑنے کا نتیجہ، جس کو اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو جب نہیں پکڑیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو یہود و نصارہ تھے وہ اللہ کے کوئی ستیلے نہیں تھے، اور مسلمان بہت چہیتے نہیں ہیں، سگے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دینا ہے اور ان کو پکڑ لینا ہے. میں آپ کو بار بار ایک بات سمجھاتی آ رہی ہوں کہ یہی لیسن ہے قرآن کا ہمارے لیے، کہ اللہ کے لیے جو تولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، بارٹ ایک ہی ہے، ایک ہی بارٹ ہے. جو انجام ان کا ہوگا، جو انہوں نے اپنی کتابوں کو، اپنی شریعت کو چھوڑا تھا، جو انجام ان کا ہوا، اگر مسلمان چھوڑیں گے وہی انجام مسلمانوں کا ہوگا. اور آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اس بات کے ہم گواہ ہیں، اور آپ اس کو جا کر پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ 100% قرآن کی یہ سچائی، یہ پیشن گوئی جو 1400 سال پہلے قرآن نے کی تھی، ان لوگوں کے لیے آج ہمارے لیے بھی منوان پوری ہو چکی ہے. بالکل بالکل سیم سیم، بالکل یہی بات ہے. آپس میں یہی ہوتا رہا نا، آپس میں یہود عیسائیوں کو مارتے رہے ہیں، جہاں عیسائیوں کو موقع ملا انہوں نے یہودیوں کو مارا، بھری پڑی ہوئی ہیں داستانیں. اور آج ہماری نظریں ان سے اس لیے ہٹ گئی کہ ہم خود جنگوں کا شکار ہو چکے ہیں. ہمارے اپنے ہاں تھوڑی بار چل رہی ہیں. اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ شیعہ برادری کو، پلتیوں کو کس طریقے سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ ہے جو آغا خانی وغیرہ، یہ سارے لوگ ہیں. تو یہ فرقہ واریت کی بنیاد پر یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جواز ہے، ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا 1% بھی جواز نہیں ہے ان چیزوں کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آیت 15 یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا، جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے ظاہر کر رہا ہے جسے تم چھپاتے رہے ہو. بہت سی باتیں نظر انداز بھی کر رہا ہے. اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی، یعنی ایک واضح کتاب بریکٹ کلوز، دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کو بریکٹ کلوز کلیئر کرنے والی واضح کتاب آ گئی ہے. یہود و نصارہ کو تنبیہ، پچھلی آیت کو ساتھ میں لا لیں، توجہ دلائی ہے. تم نے اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ کے دین کو، شریعت کو، کتابوں کو ضائع کیا. سزا کے طور پر تم مذہبی جنگ و جدل میں پھنس گئے. اس مذہبی جنگ و جدل سے نکالنے کے لیے، اس تاریکی سے نکالنے کے لیے، اس جہالت سے نکالنے کے لیے اللہ تمہارے لیے پھر ایک روشن کتاب لے آئے، ایک ہدایت لے آئے ہیں. رسول آ گئے ہیں، قرآن آ گیا ہے. اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اتنی کلیئرٹی کے بعد اگر پھر تم اسی تاریکی میں رہنا چاہتے ہو، یاد رکھو کہ پھر اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. کیا کہا یہاں پر؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے. وہ کیا کرتے ہیں آ کر؟ یبین لکم کثیرا، بیان کرنا ان کا فریضہ ہے. ان کے فرائض میں سے یہ بہت بڑا فرض ہے کہ وہ کلیئر کرتے ہیں. کیا؟ کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کتاب میں سے جو بہت ساری چیزیں تم چھپا گئے ہو، ان چھپی ہوئی چیزوں کو وہ سامنے لا رہے ہیں کہ اصل حکم یہ تھا، اصل شریعت یہ تھی، اصل معاملہ یہ تھا. فَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور تمہاری بہت سی غلطیوں کو نظر انداز بھی کر رہے ہیں. تحریف کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. کنتم تخفون من الکتاب، تخفون تحریف کرنا، تحریف لفظی ہو یا مانوی. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مخلوق کی نگاہوں پر پردہ ڈالے رکھنا، بیوقوف بنانا، ان کو ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنا. تو یہاں پہ تحریف سے مراد ان کی وہ آیتیں ہیں کہ جو ان کے علماء ان کی عوام سے چھپا جاتے تھے، ان کے سامنے بیان ہی نہیں کرتے تھے.
وجہ کیا تھی کہ خاص طور پر وہ آیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں تھی، تاکہ ان کی عوام کو، لوگوں کو، اور پھر ان کی وساطت وہ لوگ، وہ مشرک قومیں جو کہ ان کو فالو کرتی تھی بہت سارے معاملات میں مشرک ہونے کے باوجود، ان کو ان کی کانوں میں بھنک نہ پڑے کہ ان کے رسول کی آمد کی پیشن گوئیاں تو رات انجیل میں موجود ہیں۔ خاص طور پر وہ آیتیں چھپا رہے تھے۔ تو فرمایا کہ رسول آ رہے ہیں، آ گئے ہیں، اور آ کر وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان چیزوں کو، ان آیتوں کو جو تم نے چھپا دی ان کو واضح کر رہے ہیں۔ بھیا افوان کثیر، بہت سی باتوں سے درگزر کر رہے ہیں۔ درگزر کس کے لیے؟ کہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی تذلیل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ان چیزوں کو واضح کیا جا رہا ہے جو ضروری ہے، اور ان چیزوں کو درگزر کیا جا رہا ہے کہ جن کی اب ضرورت، اس وقت ضرورت نہیں رہی، ختم ہو چکی۔ اور پھر ساتھ ہی کیا کہہ دیا؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ کی طرف سے ایک روشنی یعنی ایک واضح کتاب آ گئی۔ قرآن کو نور کہا، حکمت اور شریعت کا مجموعہ، کتاب مبین۔ ظاہری بات ہے کہ نور اور کتاب مبین کیسے ہے کہ انسان کو ذہنی تاریکیوں سے نکال کر شعور کی روشنی کے اندر یہ کتاب لے کر آتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا ہے من اللہ، نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن سے دور یا جدا نہیں کیا جا سکتا، ایک ہی چیز ہے نا۔ قرآن لائے آپ نے بتایا تو وہ چیز قرآن بنی نا، اگر آپ نہ بتاتے تو ہمیں کیا پتہ چلنا تھا؟ تو نور اور کتاب مبین ہے روشنی، یعنی واضح کتاب قرآن ہی ہے، اور تفسیر ظاہر بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی ہوتی ہے۔ تو آپ نور اور کتاب مبین میں آپ کا پورا عکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی پوری شخصیت اس کے اندر موجود ہے، چھپی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 16، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ اپنی خوشنودی کے طالب لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، اپنی توفیق و عنایت سے ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ پچھلی آیت 15 کا اینڈ تھا نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور و کتاب مبین کو اللہ نے مزید آیت 16 میں کھولا ہے۔ نوروں اور کتاب مبین کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے۔ کن کی کرتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور سبل السلام، سلامتی کی راہیں اللہ پھر ان کو دکھاتا ہے اس قرآن کے ذریعے، نور مبین کے ذریعے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف اپنے حکم سے لاتا ہے، اور انہیں صراط مستقیم کا راستہ دکھاتا ہے۔ گویا اللہ نے مذہبی جنگ و جدل سے نجات دے کر امن اور سلامتی کے اندر آنے کا راستہ بتا دیا۔ اب جس کے اندر اخلاص ہوگا، طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، تعصبات کو وہ سائڈ پہ رکھے گا۔ تعصبات کیا چیز ہوتی ہے؟ تعصبات ہوتی ہے میرے فرقے کی باتیں، میرے گروہ کی باتیں، میرے خاندان کی باتیں، میرے رسم و رواج کی باتیں، صدیوں سے، نسلوں سے میرے خاندان میں، معاشرے میں وہ چیز چل رہی ہے، اور اس کے پیرالل قرآن ایک بات بتا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتا رہے ہیں۔ تو مجھے اپنی ان چیزوں کو لینا ہے، اپنی ہسٹری، رسم و رواج کو لینا ہے، معاشرے کے لوگوں کی چیزوں کو لینا ہے، خاندان کی چیزوں کو لینا ہے، یا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو لینا ہے، جس کے لیے قرآن یہاں پہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن ہے کہ جو تمہیں سبل السلام، یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، یہ کام ہے قرآن کے کہ وہ تمہیں کہاں سے اٹھا کر کہاں لے آتا ہے، گویا فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیتا ہے اگر قرآن کو تھام لیا۔ بس شرط کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کی قدر کریں، تعصب کو ہٹا دیں، بالکل ہٹا دیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں بِإِذْنِ کا لفظ ہے نا، اپنے حکم سے، یعنی یہ سعادت اللہ کے حکم سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ اذن ان کو ملتا ہے
جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا نا کہ بچہ اگر روئے نا تو ماں دودھ بھی نہیں دیتی. تو ہدایت تو بہت قیمتی چیز ہے. جس کے اندر تڑپ ہی نہ ہو، طلب ہی نہ ہو، پیاس ہی نہ ہو، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت، توفیق، نور، یہ راستے کن کے لیے کھلتے ہیں؟ جو اپنی پیاس کو شو کرتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے، ہمیں چاہیے تڑپ، ہمیں چاہیے طلب، ہمیں چاہیے صراط مستقیم. اور اس کے برعکس جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اپنے نظریات، اپنی تعلیمات، اپنے ہی انہوں نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، پھر اللہ ان کو ہدایت کتاب کے ذریعے بھی نہیں دیتا. تو اس طرح ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور یہاں پہ رک کر میں اور آپ تھوڑا سا کتاب کے آنے کا مقصد جانیں، کتاب کو پڑھنے کا مقصد جانیں کہ یہ کتاب یہدی، یہ رہنمائی کرتی ہے، یہ رہنما، یہ گائیڈ بک ہے اللہ کی جانب سے. اور ہر ایک کو نہیں ملے گی. من اتبع رضوانہ، جو طلب چاہے طلب کرے گا اللہ کی رضا کتاب کے ذریعے، سلامتی کے راستے، تاریکیوں سے نکلنا چاہے گا، صراط مستقیم کا راستہ جس کو جاننا ہے، اس کے لیے میپ، گائیڈ بک یہ کتاب بنے گی، یہ آیات بنے گی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں جب تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس سے یہی فائدہ اٹھائیں جو فائدے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن کے اندر خود قرآن کے بیان فرمائے. آیت نمبر 17. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے. استغفر اللہ. اے نبی ان سے پوچھئے اگر اللہ مسیح ابن مریم ہے تو اللہ اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اللہ کو اس سے روکے، باز رکھے. ودن بریکٹ اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. بریکٹ کلوز. اللہ تو آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کا مالک ہے. اپنے قانون کے مطابق جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہاں سے پھر نصارہ کے نقض عہد کی ایک مثال کہ انہوں نے عہد اور میثاق کی جو جڑ ہے نا، عہد اور میثاق کی جڑ ہے توحید، اس پر انہوں نے عیسائیوں نے کلہاڑا مار دیا. ہاں مار دیا کلہاڑا، ضرب لگا دیا. کیسے؟ مسیح ابن مریم کو خدا بنا بیٹھے. وہ کہتے ہیں ہم خدا ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے عیسیٰ خدا ہے نعوذ باللہ. موجودہ مسیحت کا بانی کون ہے؟ میں نے آپ کو بار بار نام بتایا اس کا، پال، سینٹ پال اور اس کے فالوور جو ہیں، انہوں نے مسیح کو خدا کا ظہور قرار دیا. حلول کا عقیدہ انہوں نے ایجاد کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نعوذ باللہ اللہ نے خود کو مریم کے پیٹ میں ڈال دیا اور پھر وہاں سے جو بچہ آیا وہ خدا ہی تھا. خدا کی روح عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آئی، اسے کہتے ہیں حلول کا عقیدہ. پھر یہیں سے تثلیث کی جو ٹرینٹی ہے اس کی بنیاد انہوں نے ڈھونڈی. تو قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کے نظر میں، اللہ کے دین میں اس طرح کی باتوں کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. وہ مسیح کو خدا بنانے کے مجرم ہے جنہوں نے کہا کہ مسیح جو ہے وہ اللہ، مسیح ابن مریم ہے. لقد کفر الذین، ایسے لوگوں نے کفر کیا. یہ سب سے بڑا اپنا عہد، توحید کی پیروی کرنے کا عہد انہوں نے توڑا مسیح ابن مریم کو خدا بنا کر، شرک کر کے. گویا ان کے جو افسانے ہیں نا، ان کے اندر یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ مسیح خدا ہے، جیسس خدا ہے، گاڈ ہے وہ ان کے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قل فمن یملک من اللہ شیئا. ان سے پوچھئے نبی اگر اللہ مسیح ابن مریم، اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کس کی مجال کہ اللہ کو اس سے باز رکھے. غضب کا اظہار اللہ کی طرف سے اس آیت کے ٹکڑے میں. ان کے لیے، نصارہ کے لیے. کیوں؟ انہوں نے
مسیح ابن مریم کو اللہ بنا دیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ غضب کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ مارنا چاہیں مسیح کو، ان کی والدہ کو، اور جو کچھ زمین میں ہے، تو کون اللہ تعالیٰ کا ہاتھ روک سکتا ہے؟ کوئی ہے ہاتھ روکنے والا، کوئی پکڑنے والا؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگلی آیت میں اس کا جواب ہے، اگلا ٹکڑا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہ مالک ہے، کوئی نہیں جو اس کا شریک ہو، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے، کوئی نہیں جو اس کو روکے۔ یخلق ما یشاء، اپنے قانون کے مطابق جو چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا مسیح اگر بن باپ کے پیدا ہو گئے تو اس کا کیا یہ معنی ہو گیا نعوذ باللہ کہ وہ خدا بن گئے یا خدائی میں شریک ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دیا نا انہوں نے، یخلق ما یشاء، جیسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، جس طرح چاہتے ہیں پھر لوگوں کو، عام لوگوں کو باپ اور ماں کے ذریعے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کا اختیار ہے، جیسے چاہیں وہ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے سامنے ہے، یعنی چاہیں تو بن باپ اور ماں کے پیدا کر دے، چاہیں تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، چاہے تو باپ اور ماں کے ساتھ پیدا کرے اس کو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ کلیئر ہوگی بات آپ کو؟ آیت نمبر 18، وقالت الیہود والنصارى، اب ان کے مزید عقیدوں کو ایک ایک کو اٹھایا جا رہا ہے اور ایک ایک کو سامنے رکھ کر اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کنڈیم کر رہے ہیں، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ تمہارے جرائم پر تمہیں سزا کیوں دیتا رہا اگر تم اس کے بیٹے اور چہیتے رہے ہو؟ بریکٹ ہرگز نہیں، بریکٹ کلوز، حقیقت یہ ہے تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان اللہ نے تخلیق کیے ہیں، وہ جسے چاہے گا ود ان بریکٹ اپنے قانون کے مطابق بریکٹ کلوز معاف کرے گا، اور جسے چاہے گا سزا دے گا ود ان بریکٹ اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ پھر وہی بات، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، ود ان بریکٹ تم میں سے ہر ایک کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پچھلی صورتوں میں ہم یہود و نصارہ کے عقائد کو پڑھتے چلے آئے ہیں۔ اہل کتاب کا زوم یہی تھا کہ اللہ تعالی، اور زوم ہی کی وجہ سے وہ انتہائی لاپرواہ ہو چکے تھے، انتہائی غیر ذمہ دار ہو چکے تھے۔ کیا ان کا زوم تھا، ان کا گمان کیا تھا؟ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، شاباش، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لہذا ہم پر لازم ہی نہیں کہ ہم اطاعت کریں، ہم عمل کریں۔ نہ عمل کی کوئی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، نہ ہی اطاعت کی کوئی ذمہ داری۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ہم فارغ ہیں، جنت ہمارا پیدائشی حق ہے۔ اور کیا کہتے تھے کہ جہنم میں گئے بھی تو گنتی کے چند دن جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس فتنے کے بانی جو تھے نا یہود تھے، لیکن عیسائی کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اکیلے ٹھیکہ لے لیا جنت میں جانے کا، ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، لہٰذا قرآن نے اس پوائنٹ کو دونوں کے مشترکہ عقیدے کی حیثیت سے پیش کیا۔ کون سا عقیدہ؟ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہ ان دونوں کا عقیدہ تھا جس کو اللہ نے یہاں پہ کلیئر کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں اچھا اگر یہی بات ہے، کل ان سے پوچھئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر ایسا ہی تھا تو تمہیں تمہارے جرائم کی اتنی سزائیں کیوں ملتی رہی ماضی کے اندر جا کر؟ تمہاری تاریخ سے اللہ نے ان کے مواخذے کی تاریخ اٹھا کر کہا کہ دیکھو وہ کتنے مواقع آئے کہ جہاں پر تمہیں پنشمنٹ ملی، عذاب آیا، تو یہ تمہارا جو چہیتا پان تھا یہ دنیا میں تو تمہیں کوئی کام نہ آیا،
تمہارا اللہ کا بیٹا ہونا دنیا میں تو تمہارے کوئی کام نہ آیا. تمہاری پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب تم نے سرکشی کی اللہ کی طرف سے تم پر سخت قسم کی عذاب کی سزائیں جو ہیں وہ آتی رہی. اور ہمیں پتہ چلتا ہے پوری پوری قوم غلام بنا دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں نا پوری کی پوری بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا کے اندر چکر کاٹتی رہی. سزا ہی تھی نا وہ ان کے لیے. فرعون کے پاس پوری کی پوری قوم کئی سو سال غلام بنی رہی. پھر متعدد بار میں آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ ان کا قتل عام ہوا اور شدید ترین قتل عام ہوا. بیت المقدس کس طرح تباہ کیا گیا اور وہاں پر گھوڑے دوڑائے گئے اور وہاں پر ان لوگوں کے خون کی نہریں چلتی تھیں اور اوپر سے گھوڑے گزر رہے ہوتے. اتنے واقعات ہیں جو تورات میں بھی موجود ہیں اور بعد میں بھی موجود ہیں کہ کیسے کیسے ان کو سزائیں ملی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب اور چہیتے ہیں تو پھر تم پر تو کوئی عذاب بھی نہیں آنا چاہیے, تمہیں پنشمنٹ ہی نہیں ملنی چاہیے تھی دنیا کے اندر. تو یہ کیوں ہوتا رہا؟ اس کی کیا ریزن تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دی حقیقت. اصل بات یہ ہے بیٹا تو تم کہاں بنو گے اور احباؤ کہاں بنو گے, بل انتم بشر ممن خلق, تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اللہ نے دوسرے انسان تخلیق کیے ہیں. اصل حقیقت بتا دی اللہ تعالیٰ نے. اس چکر سے باہر نکلو, تم بھی عام لوگوں کی طرح ایک عام انسان ہو. فرق کہاں آتا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد کے اوپر فرق آتا ہے. اور پھر فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جسے چاہے گا اپنے قانون کے مطابق معاف کرے گا, جسے چاہے گا سزا دے گا. اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو پیدا ہی نہیں ہوا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جزا اور سزا اس کے ہاتھ میں, اس کے قانون کے تحت ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں بزرگ سے ہمارا تعلق ہے, فلاں نبی سے ہمارا تعلق ہے, ہم آزاد ہیں, ہم جو چاہے کرے, اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے اور جب اللہ نے پکڑ فرمائی تو کوئی بزرگ, کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی ولی, کوئی دیوتا, کوئی جن, کوئی بھوت, کوئی فرشتہ انسان کو اللہ کے غضب سے, اس کی پکڑ سے چھڑانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جسے چاہے گا پھر اللہ پکڑے گا اور جسے چاہے گا اللہ چھوڑے گا. کیوں ہے یہ بات, یہ اختیار اللہ کے پاس, اس لیے کہ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما, کائنات کی ایک ایک چیز کا تنہا مالک بادشاہ حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. وہ فیصلہ کرے گا, لوٹنا بھی اسی کے لیے ہے. یعنی قیامت کی پیشن گوئی کے لیے, پیشی کے لیے کوئی اور بارگاہ نہیں ہے, اللہ ہی کی بارگاہ ہے. یہاں پہ رک کر چھوٹی سی ایک بات ہم جانیں گے کہ جزا اور سزا کے لیے اللہ کا جو قانون ہے وہ مسلم اور نان مسلم سب کے لیے یکساں ہے. ان آیات سے ہم یہ پڑھ کر آئے. جو اچھے ہیں ایمان میں, اخلاق میں, ظاہری بات ہے ان کے لیے پھر خوشخبریاں ہیں, اور جو برے ہیں ایمان ان کے پاس نہیں ہے لیکن اگر صرف اخلاق بھی ان کے پاس تھوڑا بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا کے اندر مہلت دیے رکھتے ہیں, فوراً نہیں پکڑتے ان کو. کلیئر ہوگی یہ بات؟ آیت نمبر 19, یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم, اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسولوں کے درمیان ایک لمبے وقفے کے بعد دین کی واضح تعلیمات کے ساتھ آ گیا ہے, تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا, خبردار کرنے والا تو آیا ہی کوئی نہیں. سو دیکھ لو اب وہ بشیر و نذیر تمہارے پاس آ گیا ہے, اسے نہیں مانو گے تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے, وہ تمہیں لازمن پکڑے گا, بریکٹ کلوز, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. رسول آئے ہیں, بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے. کب آئے ہیں؟ فترۃ من الرسل, فترہ وہ وقفہ جو دو نبیوں کی بعثت کے درمیان کا وقفہ اصطلاحی معنوں میں کہلاتا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں گے کہ لفظی معنی دیکھیں گے تو کسی چیز کا چلتے چلتے رک جانا, پاز, ختم نہیں ہوتا. پاز جب آپ کرتے ہیں تو پاز ہوتا ہے, سٹاپ نہیں ہوتا.
اسٹاپ تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے اسٹاپ کر دیا. پاز یہ ہے کہ آپ نے روکا اور پھر آپ نے دوبارہ سے اسے کنٹینیو کرنا ہے, پھر سے اسٹارٹ لینا ہے. پاز, ٹیمپرری رکنا, پھر چل پڑنا. فترۃ الوحی, ایک وحی آئی, اس کے بعد گیپ آ گیا, اس کے بعد دوسری وحی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 575 سال کے بعد آئے, 575 ایئرز کے بعد آئے. گویا عیسیٰ علیہ السلام کی وحی اور آپ کی وحی کے درمیان اتنا بڑا جو گیپ ہے اسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے. یہ درمیانی وقفہ ہے, 600 سال کا تقریباً وقفہ بنتا ہے. اصل میں یہاں اہل کتاب کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جن چیزوں کو تم نے چھپایا ہوا ہے یا ضائع کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کرنے کے لیے اپنا ایک رسول بھیج دیا. رسول صراط مستقیم کو واضح کرتے ہوئے تمہارے پاس آ گیا تاکہ تم کل یہ نہ کہو کہ ہم گمراہی پر کیوں تھے. ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا, نہ کسی نے آ کر ہمیں خوشخبری سنائی, نہ کسی نے آ کر ہمیں تھریٹ کیا, نہ ہمیں ڈرایا, ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا. اللہ کہتے فقط جاءکم بشیر و نذیر, اللہ کہتے میں نے تمہارے پاس بشیر اور نذیر بنا کر اپنے رسول کو بھیج دیا. پہلے رسولوں کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. یاد رکھیے آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا گیا یہود و نصارہ کے اوپر کہ اگر اب بھی تم نہ مانو گے تو اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکو گے. کیوں؟ اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کلیئر؟ آیت 20 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور اپنے ودن بریکٹ جرائم کی پاداش سے ڈرو اے اہل کتاب بریکٹ کلوز, اور یاد کرو واقعہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم میں نبی اٹھائے, تم کو بادشاہ بنایا, اور تم کو وہ کچھ بخشا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں بخشا تھا. آیت 20 سے 26 تک, یہ 20 سے آگے 26 تک یہود کی جو شروع کی ہسٹری ہے نا, اس کے حوالے سے ایک اہم واقعے کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ یہاں پر کروائیں گے. یعنی 26 تک یہی ٹاپک چلے گا, جس سے ایک طرف تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ یہ قوم شروع سے ہی اللہ کا عہد توڑنے والی تھی, عہد شکل تھی یہ قوم, عہد فراموش تھی. اللہ کے حقوق, اللہ کی عائد کردہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے معاملے میں انتہائی سست اور بودھی اور نکمی قوم تھی شروع سے. یعنی بالکل ہسٹری شروع ہو رہی ہے اور وہاں سے ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں سے ہی اس قوم نے سٹارٹ لے لیا تھا. استغفر اللہ. دوسری بات یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر شروع سے ہی اس کو ان کی بدعہدیوں اور نالائکیوں کی وجہ سے سزائیں بھی سخت دی. بار بار اللہ نے ان کو عبرتناک سزا دی, لیکن اس کے باوجود ان کا ایک ہی خواب تھا, ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے چہیتے اور اللہ کے محفوظ ہیں, ہم آخرت کے عذاب سے محفوظ ہیں. استغفر اللہ. آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اگرچہ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آ چکے تھے, موسیٰ علیہ السلام سے پہلے. ٹھیک ہے, انبیاء بنی اسرائیل کی ہسٹری کہاں سے شروع ہوتی ہے کسی کو پتہ؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں کافی انبیاء آ چکے تھے, لیکن جو نبوت کا غیر منقطع ہونے والا سلسلہ ہے نا, ایک کے بعد ایک, پہلے نبی دنیا سے رخصت نہیں ہوتے تھے, دوسرے آ کر ٹیک اوور کر لیتے تھے نبوت کو. پہلے نبی جانے سے پہلے اپنی ساری ذمہ داریاں اگلے نبی کے حوالے کر کے جاتے تھے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ایک چین چل پڑی نا, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک چلتا رہا ہے. یہ سلسلہ کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل 4000 کے قریب انبیاء کرام آئے ہیں ان کے درمیان. اب ایگزیکٹ فگر نہیں ہے ہمارے پاس کہ موسیٰ سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ کے درمیان ایگزیکٹ کتنے نبی آئے ہیں, لیکن نبیوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ تھا جو اللہ تعالیٰ اس قوم کی اصلاح کے لیے ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد کروانے کے لیے اللہ بھیجتے رہے. اس سے پہلے
یہ جو ان کا خاندان ہے، بنی اسرائیل کا خاندان، ان کے ہاں نبوت تھی لیکن اس کو بادشاہت نہیں کہہ سکتے تھے. بادشاہت جو ہے وہ بعد میں ان کو ملنا شروع ہوئی. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم میں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، جبکہ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں نبی اٹھائے، وجعلکم ملوکا، تمہیں بادشاہ بنایا، تمہیں بادشاہ بنائے میں نے. وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، تمہیں وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا. اس سے مراد وآتاکم ما لم یؤتی، اس سے مراد دنیا کی امامت کا منصب ہے. پیچھے ہم پڑھ کر ہے نا فضلناکم علی العالمین، ہم نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت دی. وہ فضیلت کیا تھی؟ شہادت علی الناس کی فضیلت تھی. خود بھی اللہ کے دین پر قائم رہنا تھا اور پوری انسانیت کو انہوں نے اللہ کے دین کی طرف بلانا تھا. ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی. اس کام کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چنا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے بعض لوگوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا، حضرت ابراہیم کی اولاد کو خاص طور پر نبوت اور بعض کو بادشاہت دے کر دین کی طرف بلانے والا بنایا، پکارنے والا بنایا، دائی بنایا. گویا ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انہیں اللہ نے دنیا بھی دی اور انہیں اللہ نے دین بھی دیا، دونوں چیزیں عطا کی. ابھی یہ آیات کا ہمارا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ، یہاں پہ ہم بات کو روک لیتے ہیں.